پر لازم کر لے، تلاوت قرآن پاک کا معمول بنا لے، اسی طرح درود پاک کے لیے اپنا وقت مقرر کر لے کہ یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھوں گا۔ یوں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان پر جاری رہے، اپنے اندر تبدیلی لائے کہ اعتکاف کرنے سے پہلے کیا کیا خامیاں تھیں، کیا کیا برائیاں تھیں، کیا کیا کمیاں تھیں، عبادت میں سستی تھی، کاہلی تھی، ماں باپ کی نافرمانی تھی، اور اسی طرح بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تھے، مذاق مستی کے معاملات تھے، دوسروں پر طنز کرنا، کسی کو حقیر جاننا، یہ سارے عیوب اپنے تلاش کرتا رہے اور ان عیوب کو نکال کر ان کی جگہ پہ اپنے اندر خوبی لاتا رہے۔ مثال کے طور پہ گفتگو اچھی نہیں تھی تو یہ خرابی ختم کر کے اب اچھی گفتگو کو نافذ کرتا جائے۔ نماز کی عادت نہیں تھی تو اب یہ ذہن بنا لے کہ بے نمازی نہیں بلکہ اب نمازی بن کے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو یہ بھی ایک خامی ہے جس کو ختم کر کے اب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جائے۔ اللہ کی یاد سے غافل رہا، اب یہ کہ اس غفلت سے بیدار ہو کر اب ہر وقت اپنے رب عز و جل کو یاد کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھنے کہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ صرف معتکف کے لیے نہیں ہے بلکہ رمضان کریم کا مہینہ جس نے پایا وہ رمضان سے پہلے کی اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو تلاش کرے، عیبوں کو تلاش کرے۔ اور یاد رکھیے کہ عیبوں کو تلاش کرنے کا فن تو ویسے بھی ہمارے پاس ہے، معذرت کے ساتھ پرفتن دور ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی کے عیب تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، تو عیب تلاش کرنا تو آتا ہے، اگر آتا نہیں تو اپنے عیب تلاش کرنا نہیں آتا۔ تو جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اس کی جگہ اب ہم اپنے عیب تلاش کریں گے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہماری گفتگو کیسے، ہمارے اعمال کیسے، ہمارا کردار کیسا، والدین کے ساتھ سلوک کیسا، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا، ہمارے دوست کیسے، ہماری تنہائیاں کیسی، ہمارے کاروبار کیسے، لین دین کے معاملات کیسے، یہ ساری چیزوں کو بندہ جو ہے اس کا محاسبہ کرے، غور کرتا چلا جائے۔ اب رمضان شریف جب ملا ہے تو رمضان نے اللہ کے بندوں کو رحمان سے جوڑ دیا، تو اب جڑنے کے بعد اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے، وصف پیدا کرے، خوبیاں، اچھی صفات پیدا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اچھی صفات کا حامل ہوتا ہے، اچھی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ منقول ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب بھی ان کو بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر اس کے احوال بتا رہے۔ یعنی آپ جب بیان کرتے تو خوف خدا پر مشتمل آپ کے کلمات ادا ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور جب خاموش رہتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین اور خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں میں نہیں بخشتا، تو اس صورت میں میرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں اور وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال کیا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، تھوہڑ یعنی کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں اور دوزخیوں کا پی رہا ہوں۔
پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ میرے نفس نے جواب دیا میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ نیکیاں کر سکوں۔ میں نے کہا جا تیری خواہش پوری کی جاتی ہے لہذا نیکیاں کر لے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں رہتے ہوئے یعنی ایک بار اپنے آپ کو مار کے یہ تصور کرتے ایک طرف جنت کو رکھتے اور اس کے انعامات کو اپنے ساتھ ذکر کرتے، اپنے نفس سے اپنے آپ سے بات کیا کرتے، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر بات کرتے، اور پھر ایک طرف جہنم کو دیکھتے، اس کے عذابات کو دیکھتے، اور پھر اپنے آپ سے کہتے اللہ اکبر کہ اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو نفس کہتا کہ نہیں جہنم بہت خوفناک ہے، مجھے بس مہلت دی جائے میں جا کے اب اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی عبادت کروں۔ تو فرماتے جا تو تیری خواہش یہ پوری کر دی گئی، اب جا کے نیک اعمال کر لے، اور پھر کیا کرتے؟ نیکیوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نفس کو یعنی قابو کرنے کا ہمارے اسلاف کا طریقہ کتنا پیارا ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنی نفس کی مخالفت کی کہ نفس آج چاہتا ہے سردی زیادہ ہے گھر پہ نماز پڑھ لیتے؟ تو نہیں نفس کی نہیں ماننی، بلکہ مسجد چل پڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے راستے میں آ جائے، اللہ کی عبادت کرنے میں اٹھ جائے۔ اور اسی طرح کبھی تکلیف ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے، بندہ چاہتا ہے کہ آج سستی ہو جاتی ہے، آج نیکی نہیں کرتے، تو فوراً نفس کی مخالفت کرنا۔ تو یہ انداز ہمیں بھی آنا چاہیے، ہم صرف ان واقعات کو سن کر نعرے لگا کے چلے جائیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگا کر چلے جائیں اور پھر غفلتوں میں ڈوب جائیں، تو یہ مقصد نہیں۔ بیان کرنے کا، سننے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو کامیاب تھے ان کی کامیابی کا راز کیا تھا، وہ قرب الہی جو ان کو ملا، تو قرب الہی پانے کا ان کا انداز کیا تھا۔ تو یہ پھر ان نفوس قدسیہ کا ذکر سن کر اپنے آپ کو ان جیسی نیکی کرنے اور ان جیسی سوچ بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ اس لیے واقعات ذکر کیے جاتے۔ حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے خوف خدا کی وجہ سے 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اللہ اکبر، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ایسا خوف خدا رکھنے والے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ہم تو نماز پر نماز قضا کیے جاتے ہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ہم جو ہے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، گالم گلوچ سے کام بھی لے لیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، غیبتیں بھی کر لیتے ہیں، برائیاں بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری والے کام کریں، نیکیاں کریں، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات نصیب فرمائے اور نور رمضان سے اللہ کریم ہمارے قلوب و اذہان منور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ تادم حیات کرتے رہنے کی سعادتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔